سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال ہے سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب ہے 5 روزے۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ کل سنت نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا، اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے اسرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے سندھ کو۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب ہے غصہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال ہے مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب ہے عیسائیوں کا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔
توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نو علیہ السلام۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے، جو کہ پہلے کیسا تھا؟ سرخ۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اماں حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت اماں حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے، یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے، دینی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے، الحیوان۔ سوال ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے، ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب ہے، بے دلی سے پڑھی گئی نماز۔ سوال ہے، اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے، القصوہ۔ یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں
کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال ہے اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا۔ غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے زوجین۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟
جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔